حضرت جبریل علیہ السلام اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم اور مکرم فرشتوں میں سے ایک ہے۔ ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا تھا۔ قرآن پاک اور حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ بڑے اہم طریقے سے کیا گیا ہے۔ انہیں روح الامین اور روح القدس کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کی صورت اور طاقت۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی صورت بہت عظیم اور روشن تھی۔ ان کے شیشوات پر تھے جن میں سے ہر ایک پر آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ تھا۔ جب انہوں نے اپنی اصلی صورت میں رسول اکرم علیہ وسلم کو غار حرا میں دیکھا تو یہ منظر بہت روبدار تھا۔ ان کی طاقت اتنی زبردست تھی کہ انہوں نے ایک بار اپنی پروں سے قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا اور پھر الٹ کر زمین پر پٹک دیا۔ پہلی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار مکہ کے غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ وقت اسلامی تاریخ کا اہم لمحہ تھا کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم لے کر کہا، اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رسول اللہ علیہ اس حکم سے گھبرا گئے اور گھر جا کر حضرت خدیجہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وقتاً فوقتاً قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے رہے۔ دین کی تعلیم۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سفید لباس میں ایک اجنبی کے طور پر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ انہوں نے صحابہ سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوال کیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے تو بعد میں فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقصد نہ صرف پیغام پہنچانا تھا بلکہ دین کی تعلیم بھی دینا تھا۔ خاص واقعات۔ حضرت جبریل علیہ السلام کئی اہم موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ معراج کی رات بھی وہ رسول اللہ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا۔ اس کے علاوہ جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد کی ضرورت تھی تب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے تشریف لائے۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم نمونہ تھا۔ قوموں پر عذاب۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک کام اللہ کے حکم سے قوموں پر عذاب نازل کرنا بھی تھا۔